سب سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے شہزاد اکبر سے ان کی سٹیزن کے ان کے احساسوں کے بارے میں اور تقرری کے حوالے سے کافی سوالات پوچھے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آج میری ہنسی نکل گئی. میں نے جب آج شہزاد اکبر کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھا اخباروں میں کہ میں جج صاحب کے سوالوں کے جواب عدالت میں دوں گا. It didn't make any sense to tell you honestly. اس کی وجہ ہے خود شہزاد اکبر جب سوال پوچھتے ہیں تو خود جواب مانگتے ہیں. بھئی اب ہماری کنزمپشن کے لیے ہمیں بھی عدالت سمجھو. ایک ہوتی ہے اللہ کی عدالت, ایک ہوتی ہے عوام کی عدالت, اور پھر بعد میں یہ والی عدالتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی ان سوالوں کے جوابوں میں دلچسپی ہے. آپ لوگوں سے پوچھتے ہو, اپنی باری آئی تو میں عدالت میں دوں گا. یہ بات اچھا ایسی بات مجھے نا وہ شوگر سکینڈل بھی یاد آیا کہ آپ نے کہا تھا اس پہ بات کریں گے اگر رپورٹ آئی تو. دیکھیں میں تھوڑی سی آئی ایم گوئنگ تھرو دیٹ رپورٹ, اور بس سچی بات میں آپ کو بتاؤں, یہ مجھے مضحکہ خیز لگی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں میں بات کی جاتی ہے تو بندے کو اتھارٹی ہونا چاہیے. آپ ایک کام کو جانتے ہی نہیں, آپ اس کی روح کو سمجھتے ہی نہیں. مجھے سچی بات ہے جہانگیر ترین والی سائڈ جو ہے نا, خیر آئی ایم اسٹل گوئنگ تھرو دیٹ, اس پہ کریں گے بات, لیکن ابھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. شام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کی بے حرمتی کی گئی, دہشت گرد ان کا جسد خاکی نکال کر لے گئے. یہ انسان ہی نہیں تھے, یہ گھٹیا ترین, غلیظ ترین, سفاک ترین, احمق ترین, جاہل ترین انسان نہیں تھے. قبر تو بندہ دشمن کی بھی نہیں کھوتا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز, دیکھو ہمارے کہتے ہیں خلفائے راشدین 4, ٹھیک, 5واں ان کو کہا جاتا ہے. یہ شہزادے تھے بنو امیہ کے. جب ان کے سر پہ زبردستی یہ دستار رکھ دی گئی تو پہلا ایڈریس ان کا تھا کہ لوگوں مجھے بنا دیا گیا ہے, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو لوگوں نے انسسٹ کیا تو اچھا. جب یہ بنے ہیں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز, تو ان کا کوئی دوست تجارتی قافلے تو سال بعد واپس آتے تھے. وہ باہر گیا ہوا تھا پہلے, 2-4-10 دن پہلے گیا ہوگا. وہ 6-8 مہینے کے بعد واپس آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, کوئی دربان نہیں, کچھ نہیں, خود دروازہ کھولا اور وہ دوست پوچھتا ہے عمر کہاں ہے؟ آپ نے کہا میں ہوں, پہچانا نہیں؟ تو ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اتنے مسلمانوں کا بوجھ میرے کندھوں پہ آ گیا ہے, میری شکل نہ بگڑتی تو کیا ہوتا. اور ہمارے حکمران تو نہیں ان کو تو دفع کرو, ہمارے حکمران وہ ان کو چھوڑو. میں اور بات کر رہا ہوں, اس طرح کا آدمی تو دشمنوں میں بھی ہو اگر تو اس کی عزت واجب ہے. تم کر کیا رہے ہو؟ کس بندے کا بڑے فخر سے وہ خالی کی ہوئی ان کا نا قبر دکھا رہے ہیں. یہ انسان نہیں تھے, یہ جہالت, وحشی پن, گندگی, غلاظت جس کی جتنی مذمت کی جائے جن لوگوں نے یہ حرکت کی. ٹھیک ہے. میں اصل پڑھی تھی, مجید نظامی صاحب نے لکھا تھا کہ حسن نصر مصالحت پسند ہے, تھرڈ فورس کی بات کرتا ہے, لیکن تھرڈ فورس تو اقتدار میں آ گئی. آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں آگے کیا دیکھنا ہے, میں نے بس جو پہلے دیکھ لیا وہی کافی ہے. ایک بات, ایک فورتھ فورس کی تشکیل میں حصہ ڈالنے کا تو میرے پاس اب وقت نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تھرڈ فورس ہاں تو گئی, لیکن یہ پہلی اور دوسری فورس جیسی ہی ایک فورس ثابت ہو رہی ہے. ہاں میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات ہے جو زبان زد عام ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح, بیکاز آف دیئر پرفارمنس. حالات ایسے ہیں پے در پے. پھر ایک اور فورس کے بننے نہیں, آئی ڈونٹ نو, میرے پاس تو خیر اس میں حصہ ڈالنے کا وقت نہیں ہوگا. ایک خاص ایج ہوتی ہے ایک خاص کام کے لیے, لیکن اگر ملال ہے, کوئی رنج ہے, کوئی دکھ ہے, تو وہ اس بات کا کہ تھرڈ فورس بھی سیکنڈ اور فرسٹ فورس کا ہی ریپلیکا, انہی کی فوٹو کاپی ہے. ٹھیک. چلے آپ نے کالم میں بھی لکھا ہے صاحب کہ سب کچھ کھلا ہے تو اسکول کیوں بند ہے؟ دیکھیں میں نے لکھا نہیں ہے, آپ تھوڑا زیادتی کر گئے ہو. میں نے بختیار قصوری کو ان کو کوٹ کیا ہے. ان کا مجھے آیا تھا, انہوں نے فون پہ بات کی تو میں نے کہا جی مجھے لکھ کے بھیج دیں. فون پہ میں پتہ نہیں کتنی باتیں میں بھول جاؤں گا.
انہوں نے جو لاجک دی ہے آپ غور سے دیکھیں، انورٹڈ کاماز میں ہے، میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھی یہ کس آدمی نے لکھا ہے، تو مجھے تو اس میں بہت زیادہ وزن لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو ڈونٹ ایگری تو میں نے کھولنے اسکول. اور ویسے بھی اب تو جون جولائی کی چھٹیاں بچوں کی سمر ویکیشنز. جی ہاں لیکن بہرحال ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق.